نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت معزز محترم احباب گرامی قدر، بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، پچھلے جمعۃ المبارک سے پہلے ایک مخصوص موضوع پہ گفتگو ہو رہی تھی، سورۃ الاعراف کی 157 نمبر آیت مبارکہ، جس پہ رب کائنات جل وعلا نے میرے نبی کی امت کا تذکرہ فرمایا، اور سورۃ الاعراف میں رب کریم کا یہ ارشاد گرامی قدر ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا۔ اس آیت مبارکہ کے تحت میں نے اپنے کریم آقا کی امت کا جو شرف ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت عطا فرمائی، پہلی کتابوں میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا، میں نے اس کا ذکر کیا تھا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمۃ عالم کا بھی ارشاد گرامی قدر ہے کہ رب کائنات نے میری امت کو کچھ خصوصیات عطا فرمائی ہیں، یعنی وہ چیزیں جو پہلی امتوں کو عطا نہیں کی گئیں وہ میرے نبی کی امت کو عطا کی گئی ہیں، وہ خصوصیات۔ پھر پچھلے جمعۃ المبارک کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے چونکہ یوم وصال تھا، اس لیے اس موضوع پہ گفتگو ہوئی۔ بلا شک و شبہ بلا شک و شبہ بلا شک و شبہ یوں سمجھے یہ بھی اسی کا حصہ تھا کہ صدیق اکبر بھی میرے نبی کے امتی ہیں نا، بلکہ یوں کہیے میرے نبی کے امتیوں کے سرداروں میں سے ایک سردار ہیں۔ جنت کے سردار، جنت کے جوانوں کے سردار تو حسنین کریمین ہیں نا، جنت کی خواتین کی سردار حضرت سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ ہیں، چونکہ صحابہ کے سردار صدیق اکبر ہیں، اس لیے میں نے کہہ دیا کہ میرے نبی کی امت کے سردار سمجھ لیجئے، بلا شک و شبہ وہ ہمارے آقا ہمارے سردار ہیں۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو جو ان کا تذکرہ ہوا بجا تھا اور ہونا بھی چاہیے تھا، میرے نبی کے امتی ہیں، اور کتنے بڑے امتی ہیں، کتنے بڑے امتی ہیں، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ ایک دن کا ذکر ہے میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دائما ابدا صحابہ کرام کے اندر تشریف فرما تھے، اور فرما رہے تھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کہ قیامت کے دن ہر بندے کو اس کے اعمال کے مطابق جنت سے بلایا جائے گا۔ ایک وہ ہیں جو ہم عمومی طور پر اعمال کرتے ہیں، نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، زکوٰۃ دی، قرآن کریم کی تلاوت کی، وغیرہ وغیرہ۔ کچھ وہ ہیں جو بہت زیادہ عمل کرنے والے ہیں، یعنی روزہ رکھتے ہیں تو کثرت سے روزہ رکھنے والے ہیں، حج کرنے والے تو بہت حج کرتے ہیں، جہاد کرنے والے تو بڑی جد و جہد کرتے ہیں، اگر وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں دن رات قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ یعنی کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی ایک چیز کو بہت زیادہ اپنا لیتے ہیں، بہت زیادہ اپنا لیتے ہیں۔ سر میں ایک مثال دوں گا، سارے کا سارا قرآن کریم ہی عظمت والا ہے، قرآن کریم سارے کا سارا عظمت والا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 3 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھنے کا درجہ کتنا ہے؟ ایک قرآن کریم کی تلاوت، ہاں یہ بھی تو قرآن کا حصہ ہی ہے نا، قل هو اللہ احد بھی قرآن پاک کا حصہ ہے۔ سورہ یاسین شفا ایک مرتبہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ، صحیح جامع ترمذی میں ہے کہ ایک مرتبہ قرآن سورہ یاسین پڑھیں تو اللہ تعالیٰ 10 قرآن پاک کے برابر ثواب عطا فرما دیتا ہے، تو یہ بھی تو قرآن کا حصہ ہی ہے نا۔ قرآن مجید فرقان میں سارا وراء الورا۔ یعنی ایک دن کا ذکر ہے میرے نبی تشریف فرماتے، بارگاہ رسالت مآب میں صحابہ کرام حاضر ہوئے، یہ سفر سے آئے تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم سفر سے واپس آ رہے تھے، مدینہ طیبہ کے جانب آ رہے تھے، رات کا وقت تھا، ایک جنگل بیابان میں یا رسول اللہ ہم نے اپنے ڈیرے لگائے،
جنگل بیابان میں ہم نے اپنے ڈیرے لگائے، رات گزارنے کے لیے ہم اپنے خیموں کے اندر تھے، ہمیں اچانک سورۃ الملک پڑھنے کی آواز سنائی دی کہ کوئی سورہ ملک پڑھ رہا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، آخر تک سورہ ملک شریفہ پڑھ رہے ہیں، اور بڑی سریلی آواز میں پڑھ رہا ہے، بڑے پیارے انداز میں پڑھ رہا ہے، تیز تیز نہیں ہماری طرح، پیارے انداز میں پڑھ رہا ہے۔ وہ عربی ہیں، ان کا لہجہ ہی سبحان اللہ جدا گانا ہے۔ تو یا رسول اللہ علیہ السلام ہم نے خیال کیا شاید جس طرح ہم مدینہ طیبہ کی جانب جا رہے ہیں، کوئی قافلہ ہوگا جو مدینہ طیبہ کی جانب رواں دواں ہوگا، رات کا وقت ہے، انہوں نے کچھ فاصلے پر اپنے خیمے لگا رکھے ہوں گے، انہوں نے ہمیں نہیں دیکھا، ہم نے ان کو نہیں دیکھا، رات کا وقت ہے، اس لیے ان کی تلاوت قرآن کریم کی آواز ہمیں سماعت ہو رہی ہے، ہم سن رہے ہیں۔ یا رسول اللہ علیہ السلام ہم جلدی سے خیمے سے باہر نکلے اور کان لگا کر سننے لگے کہ آواز کدھر سے آ رہی ہے تاکہ ہم ادھر جائیں، وہ ایمان والے ہیں جو قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے ہمارے ساتھی ہیں۔ تو یا رسول اللہ جب ہم خیمے سے باہر نکلے ہمیں آواز کہیں سے بھی سنائی نہ دی، آواز نہیں آ رہی تھی، ہم بڑے پریشان ہوئے، خیمے کے اندر آئے تو پھر آواز آ رہی تھی۔ یا رسول اللہ خیمے کے اندر آواز آتی تھی، باہر آواز نہیں آتی تھی، پڑھنے والا مسلسل پڑھ رہا تھا۔ تو یا رسول اللہ یہ ایک مخمصہ ہے، ارشاد فرمائیے وہ کیا تھا جو ہم نے سنا ہے، وہ کس کی آواز تھی جو ہماری سماعت سے ٹکرا رہی تھی؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی جہاں تم نے خیمہ لگایا نا وہاں ایک ایمان والا مدفون تھا۔ میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، اس زمانہ میں لوگ سفر کرتے تھے نا، ملک شام کی جانب عموماً سفر کرتے تھے، یمن کی جانب سفر کرتے تھے، یہ ملک زیادہ ایسے تھے کہ جن کی جانب مسلمان سفر کر کے جاتے تھے تجارت کے لیے، یمن کی جانب اور شام کی جانب سب سے زیادہ جاتے تھے۔ اور جب یہ لوگ سفر پر روانہ ہوتے تو ان میں اگر کوئی راستے میں بیمار ہو جاتا یا فوت ہو جاتا تو اس کو اپنے ساتھ نہیں اٹھائے پھرتے تھے سوائے اس کے کہ جس کی عزت کچھ زیادہ ہو، اسے منزل پر جا کے دفن کرتے تھے، وگرنہ کیا کرتے جو راستے میں بیمار ہو کر فوت ہو جاتا تو اسی جگہ جنگل بیابان میں، صحرا میں، ریگستان میں ایک سادہ سی قبر بنا کر اس کو دفن کر کے آگے چلے جاتے، اور جب ہوا چلتی تو وہ قبر برابر ہو جاتی۔ ریگستان میں ڈیری تو زیادہ دیر تک ٹھہرتی نہیں ہے، ریت کی ڈیری تو آسانی کے ساتھ پھر وہ معاف ہو جاتی ہے، برابر ہو جاتی۔ اسی طرح کسی قافلہ میں کوئی ایمان والا تھا جو فوت ہو گیا، اس کو جنگل میں دفن کر دیا گیا، لوگ آگے بڑھ گئے، اسی جگہ انہوں نے آ کے خیمے لگا لیے۔ بعضوں کو خیمے لگانے کی جگہ ہوا کرتی تھی کہ فلاں جگہ جا کے خیمے لگائیں گے، جو صاحب ثروت حضرات تھے وہ ایک ایک منظر پر، اللہ تعالیٰ جل وعلا رحمت فرمائے آپ میں سے اکثر لوگ اس بات سے واقف ہوں گے، شیر شاہ سوری نے جو سڑکیں بنوائی تھیں ان پر نشانات بنوا دیے تھے، ان کو ادھر کیا وہ ملتان کی آواز میں ٹھل کہتے ہیں، فلاں ٹھل فلاں ٹھل، اور ایک ایسا نشان بہت عرصہ تک کھوڑیاں والے میں چوک میں بنا رہا ہے۔ جب یہ کھوڑیاں والا جدید ہوا نا تو اس کو گرا دیا گیا، وگرنہ وہ ایک مینارہ سا بنا ہوا تھا اور طویل عرصہ تک بنا رہا ہے وہ مینارہ۔ اس طرح وہ لوگ کچھ فاصلے پر مکانات بنا دیتے تھے، جانوروں کے باندھنے کے لیے وہ انتظام کر دیتے تھے، پانی کا انتظام کر دیتے تھے تاکہ قافلے والے وہاں آ کر رات گزار سکیں اور اگلے دن وہاں سے آگے چلے جائیں۔ بارش وغیرہ ہو، آندھی وغیرہ اس سے بچنے کے لیے مکانات، سادہ مکانات بنا دیتے تھے، اس کو منزل کہتے تھے، ایک منزل، دوسری منزل، تیسری منزل، اس طرح۔ دوبارہ اسی طرح وہ ٹھہرے ہوئے تھے رات، ان کو آواز سنائی تھی، بارگاہ ساتھ باپ میں حاضر ہو کر یا وسلم فلاں منزل پر پہنچے تھے، خیمے لگائے تو ایسے ایسے کر کے ہوا، خیمے میں آواز آ رہی تھی، باہر آواز نہیں آ رہی تھی۔ میرے نبی نے فرمایا جہاں تم نے خیمہ لگایا وہاں کسی ایمان والے کی قبر تھی، اس کی عادت تھی وہ بڑی پابندی کے ساتھ رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتا تھا، یہ اس کی عادت تھی، ہمیشہ عادت تھی، روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قبر میں بھی سورہ ملک کی تلاوت کی اجازت مرحمت فرما دی ہے، وہ تلاوت کر رہا تھا۔ یعنی جو میں بات پہلے عرض کر چکا ہوں کہ سارا قرآن پاک عزت والا ہے، عظمت والا ہے، مگر کوئی بندہ کسی چیز کو کنٹینیو کر تسلسل کے ساتھ کرتا رہتا ہے، سورہ یاسین پڑھتا رہتا ہے، سورہ ملک پڑھتا رہتا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اسی طرح قیامت کے دن جو بندہ کثرت کے ساتھ جو نیک اعمال کرنے والا ہوگا اس کو اس دروازے سے بلایا جائے گا۔ میرے نبی فرمانے کے جو بہت زیادہ روزے رکھتا ہے اس کو باب الریان سے بلایا جائے گا۔
ایک جنت کا دروازہ ہے جس کو باب الریان کہتے ہیں، روزے داروں کا دروازہ، اس کو اس سے بلایا جائے گا۔ جو بڑی نمازیں پڑھتا ہے، یعنی فرائض کے سوا جو تہجد پڑھتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، چاش پڑھتا ہے، وابین پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، اسے باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا۔ جو بڑے حج کرنے والا ہے، عمرے کرنے والا ہے، اس کو باب الحج سے بلایا جائے گا۔ جو جہاد کرنے والا ہے، جس کی زندگی اسی طرح بسر ہوگی، اس کو باب الجہاد سے بلایا جائے گا۔ اعلیٰ حاضر قیاس میرے نبی ذکر فرما رہے تھے صحابہ کے سامنے، یعنی ان کو نیکی کی ترغیب دے رہے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کھڑے ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ، اصل مقصود تو جنت میں داخل ہونا ہے نا، کسی دروازے سے بھی داخل ہو جائے، جانا تو جنت میں ہے نا۔ کسی 8 دروازے ہیں، کسی بھی دروازے داخل ہو جانا جنت کے اندر ہے، یعنی ہر دروازے پر پروٹوکول الگ ہوگا، نمازیوں کے لیے الگ ہے، حاجیوں کے لیے الگ ہے، روزے داروں کے لیے الگ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یا رسول اللہ اصل مقصود تو جنت میں جانا ہے، کسی بھی دروازے سے داخل ہو جائے۔ تو کوئی ایسا خوش قسمت بھی ہوگا کہ جس کو جنت کے ہر دروازے سے آواز آئے گی کہ ادھر سے آ جاؤ، تمہارا یہ راستہ ہے، ادھر سے آ جاؤ، ادھر سے آ جاؤ، ادھر سے آ جاؤ۔ کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا۔ بات سن کر میرے نبی مسکرا دی، فرمایا کہ اے ابو بکر، میں امید رکھتا ہوں تو انہی میں سے ایک ہے، تجھے جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا۔ سبحان اللہ بحمدہ۔ کتنا مرتبہ ہے سیدنا صدیق اکبر کا، کس قدر بلند شان ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ تو پچھلی جمعۃ المبارک کو آپ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں سنا، اور سلسلہ چل رہا تھا میرے نبی کی امت کی فضیلت کا، کہ میرے نبی کی امت کو اللہ نے کیا فضائل عطا فرمائی، اور یہ بھی ایک فضیلت ہے سیدنا صدیق اکبر کا مرتبہ، میرے نبی کی امتی ہیں، رب کائنات نے ان کو یہ فضیلت عطا فرمائی۔ ویسے بھی اگر تھوڑا سا غور کیا جائے، اگر بندہ عقل سلیم سے کام لے تو جاننا کچھ مشکل نہیں ہے، کچھ مشکل نہیں ہے، کچھ مشکل نہیں ہے۔ سارے نبیوں میں میرے نبی کا درجہ زیادہ ہے، آپ جانتے ہیں، اور سارے نبیوں کی کتابوں میں میرے نبی کی کتاب قرآن کریم کا درجہ زیادہ ہے۔ سارے نبیوں کی اہل بیت میں میرے نبی کی اہل بیت کا درجہ زیادہ ہے۔ آپ جانتے ہیں، علم ہے آپ کو کہ جنت کی سرداری کا تاج میرے نبی کے اہل بیت کے سر پر ہے۔ حسنین کریمین جنت کے تاجدار ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا جنت کی ملکہ ہیں، جنت کی خواتین کی سردار ہیں۔ حالانکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ کتنا بلند ہے، خلیل اللہ ہے، بعد میں آنے والے سارے نبی ان کی نسل سے پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا درجہ کتنا بلند ہے، وہ اللہ کے کلیم ہیں، لیکن جنت کے سردار میں نبی کے نواسے ہیں، حسنین کریمین ہیں۔ میرے نبی کی اہل بیت سارے نبیوں کی اہل بیت سے اعلیٰ، میرے نبی کے صحابہ سارے نبیوں کے صحابہ میں اعلیٰ، تو ابو بکر میرے نبی کے صحابہ میں اعلیٰ۔ یہ میرے نبی کی شان ہوئی نا، میرے نبی کا شہر سارے نبیوں کے شہروں سے اعلیٰ، میرے نبی کی امت سارے نبیوں کی امتوں سے اعلیٰ۔ اللہ فرماتا کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بڑی پیاری امت ہو۔ اللہ فرماتا تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا ہے، لوگوں کو نیکی کی ترغیب دیتے ہو، گناہ سے تم لوگوں کو روکتے ہو۔ میرے کریم آقا رسول اللہ نے فرمایا میری امت کی خصوصیات ہیں، بہت ساری خصوصیات کا ذکر فرمایا، من جملہ ایک وہ خصوصیت بھی ہے جس کا تذکرہ میں قبل ذکر کر چکا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا اور سب سے پہلے میری امت جنت میں جائے گی۔ باقی نبی بھی ابھی جنت میں نہیں گئے ہوں گے، میرے نبی کی امت سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ وہ کس طرح جائے گی؟ میرے نبی فرماتے قیامت کے سب سے پہلے میری قبر انور کھولے گی اور سب سے پہلے میں مصطفیٰ کریم اپنی قبر انور سے باہر تشریف لاؤں گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں، میں یہ تھوڑی سی وضاحت کر دوں، میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ چیز آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی، اکتاہٹ محسوس آپ نہیں کریں گے۔ میرا اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن جب قیامت آنے سے پہلے کل من علیہا فانی ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کل من علیہا فان، کائنات میں جو کچھ ہے سب کچھ فنا ہو جائے گا، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گی تیرے رب کی ذات جو بڑی عزتوں والا ہے اور بڑی عظمتوں والا ہے، اللہ کے سوا کچھ بھی باقی نہ ہوگا۔ جب اللہ رب العزت جل وعلا قیامت بپا فرمانے کا ارادہ فرمائے گا تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا، سور
ایک باجا بنسری وغیرہ، جس طرح ایک بانس نہ یہ سینگ ہوتا ہے، اس کی ایک در پھونک ماری جاتی ہے تو ایک آواز پیدا ہوتی ہے، اس کو عربی میں سور کہا جاتا ہے، سواد کے ساتھ، سواد واو اور رے۔ میرے کریم آقا کا ارشاد اللہ تعالیٰ سے حکم دے گا کہ اس پہ پھونک مارو، حضرت اسرافیل علیہ السلام اس میں پھونک ماریں گے تو ایک آواز پیدا ہوگی، مگر آواز اتنی شدید نہیں ہوگی، ہلکی ہلکی آواز ہوگی، کوئی دھیان دے گا کوئی دھیان نہیں دے گا، لیکن آہستہ آہستہ یہ آواز شدید ہو جائے گی، اتنی شدید ہو جائے گی کہ لوگ محسوس کریں گے۔ کمرے میں بیٹھا خیال کرے گا باہر سے آواز آ رہی ہے، صحن والا خیال کرے گا میرے کمرے سے آ رہی ہے، کوئی بندہ خیال کرے گا میرے ہمسائے سے آ رہی ہے، کوئی کہے گا باہر بازار سے آ رہی ہے، اللہ علی ھذا القیاس، لوگ پریشان ہو جائیں گے، آواز مزید بڑھ جائے گی، اتنی بڑھ جائے گی کہ انسان ہیبت زدہ ہو جائیں گے، زمین پہ کپ کپی طاری ہو جائے گی، کانپنے لگے گی۔ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر آپ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز اونچی کر دیتے ہیں، اب اس پر ہاتھ رکھ کے دیکھیں، تھرتھراہٹ آپ کو محسوس ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کہ تیز دھماکہ کھڑکیوں کے شیشے توڑ دیتا ہے، دروازوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، یعنی آواز اپنے اندر ایک قوت رکھتی ہے، ایک طاقت رکھتی ہے۔ اسرافیل کے اس سور کی آواز اتنی شدید ہو جائے گی، زمین پہ کپ کپی طاری ہو جائے گی، چھوٹے موٹے مکانات گرنے شروع ہو جائیں گے، انسانوں کی حالت غیر ہو جائے گی، یہ ڈر کر اپنے گھروں سے باہر بھاگیں گے مکان نہ گر جائے، میں میدان میں چلا جاؤں، صحرا میں چلا جاؤں۔ جس طرح معاذ اللہ اب بھی زلزلہ آتا ہے تو لوگ باہر نکل کے بھاگتے ہیں، آواز بڑھتی چلی جائے گی، اتنی بڑھ جائے گی کہ جنت کے درندے پریشان ہو کر شہروں کا رخ کریں گے، اور شہر کے باشندے ڈر کر جنت کی طرف یا جنگل کی طرف بھاگیں گے، یہ ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے کیونکہ ان کو تو اپنی پڑی ہوئی ہوگی، کسی غیر کی کیا۔ آواز اتنی شدید ہوگی، آواز بڑھتی چلی جائے گی، پھر زمین زور زور سے ہلے گی، بلند و بالا مکانات اور عمارات، مضبوط ترین قلعے وہ بھی گر جائیں گے، پھر پہاڑ ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ نے بعض اوقات یہ سنا ہوگا کہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح، یعنی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، زمین اتنے زور زور سے ہلیں گے، انسانوں کے جگر پھٹ جائیں گے، دماغ پھٹ جائیں گے، مر جائیں گے، سارے جاندار، انسان بھی، جانور بھی، درند پرند چرند، یہ سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پھر آسمان کا رنگ چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا، آگ کی طرح سرخ ہو جائے گا، آسمان کا رنگ جا بجا سے پھٹ جائے گا، پھر فرشتے اتریں گے آسمان سے، پھر چاند بھی، سورج بھی، ستارے بھی جھڑ جائیں گے، آواز بڑھتی چلی جائے گی، زمین بھی ہلے گی، آسمان بھی ہلے گا، وہ آواز مسلسل بڑھتی چلی جائے گی، پھر فرشتوں پر بھی موت واقع ہو جائے گی، روح بھی مر جائے گی، فرشتے بھی فوت ہو جائیں گے، حتیٰ کہ تفصیل میں جائے بغیر حضرت جبریل امین بھی فوت ہو جائیں گے، حضرت میکائیل علیہ السلام بھی، حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی فوت ہو جائیں گے، وہ آواز بڑھتی چلی جائے گی، ملائکہ مقربین بھی، زمین بھی، آسمان بھی، جنت، دوزخ، جہنم، عرش معلیٰ جو ہے سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ پھر آخر میں رب کائنات جل وعلا حضرت اسرافیل کی روح کو بھی قبض فرما لے گا، پھر کائنات میں کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے اللہ کے، نہ کوئی فرشتہ ہے، نہ کوئی جن ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ درند، نہ زمین، نہ آسمان، نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے، کل من علیہا فان، سب کچھ فنا ہو جائے گا، کچھ بھی باقی نہ رہے گا۔ پھر یہ کب تک رہے گا؟ جب تک میرا اللہ چاہے گا، تب تک یہی ماحول رہے گا۔ میرا اللہ فرماتا ہے پھر میں فرماؤں گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں ہے وہ مغرور اور متکبر، وہ سرکش لوگ جو مغرور اور متکبر تھے، خود کو معاذ اللہ تعالی رب کہلواتے، جس طرح فرعون، نمرود وغیرہ، شداد وغیرہ، وہ ظالم کہاں ہیں؟ کہیں سے کوئی جواب نہ آئے گا، کوئی ہوتا تو جواب دیتا، پھر خود ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار، آج حکومت اس اللہ کی ہے جو زبردست قوتوں والا ہے، زبردست طاقت والا ہے۔ پھر جب تک میرا اللہ چاہے گا یہی کیفیت رہے گی، اور پھر جب میرا اللہ تعالیٰ جل وعلا دوبارہ سے زمین و آسمان کو تخلیق فرمانا چاہے گا تو پھر اسرافیل علیہ السلام کو پیدا کیا جائے گا،
پھر اس سور کو پیدا کیا جائے گا. سور سے مراد وہی صاد واو اور رے، یعنی وہ ایک باجا مخصوص شے جس پہ پھونک ماری جائے گی. اللہ تعالیٰ جل اللہ اسے پیدا فرمائے گا. پھر حکم دے گا سور پھونکو. حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو اس کے پھونکتے ہی زمین بھی بن جائے گی، آسمان بھی بن جائے گا، عرش کرسی فرش جنت جہنم، یہ زمین و آسمان سورج چاند ستارے سارے کے سارے بن جائیں گے. رب کائنات کی قدرت دیکھیے، پہلے اسی سور کی آواز سے سارے فنا ہو گئے تھے، اب اسی کی آواز سے سارے پیدا ہو گئے ہیں. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پہ قادر ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کے سمجھا کرتے تھے. میرے قریب نے فرمایا جس طرح زمین سے روئیدگی، یہ نباتات آپ بیج بو دیتے ہیں، ایک زمیندار وہ فصل بو دیتا ہے اور وہ فصل کا ہر بیج زمین کا سینہ پھاڑ کر باہر نکل آتا ہے. ہم دیکھتے جا بجا وہ پوگے سے نکلے ہوئے ہیں، شگوفے نکلے ہوئے ہیں. میرے نبی فرماتے اسی طرح انسان قیامت یعنی زمین سے نکلنا شروع ہو جائیں گے. اور ایک روایت میں جس طرح برسات کے موسم میں کیڑے مکوڑے زمین سے نکلتے ہیں، اس طرح انسان زمین سے نکلیں گے اور یہ بے لباس ہوں گے. ان کے جسم پر لباس نہیں ہوگا، عمومی طور پر انسان بے لباس ہوں گے. میری ماں، آپ کی ماں، سب ایمان والوں کی ماں سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے بارگاہ سات باب میں عرض کیا، جب میرے نبی یہ ارشاد فرما رہے تھے تو بڑی پریشان ہو گئیں. عرض کیا یا رسول اللہ وہ دن تو بڑا ہیبت ناک دن ہوگا، کیا سارے انسان بے لباس ہوں گے تو خواتین و حضرات ایک دوسرے کے سامنے کیسے آئیں گے؟ بات حیا کی تھی، شرم کی تھی. الحیاء من الایمان، حیا تو ایمان کا حصہ ہے. ایمان والا تو غیرت مند ہوتا ہے. سوال بڑا اچھا کیا تھا، پیارا سوال کیا تھا. میرے کریم آ کر جواب فرمانے گئے اے نیک سوال کی توفیق دی گئی. یعنی تو نے جو سوال کیا وہ نیک سوال کیا ہے. شرم کا سوال کیا نا، بے حیائی کا سوال گندہ ہے، شرم کا سوال نیک ہے. ہم نے بے حیائی کو اپنا رکھا، گندگی کو اپنا رکھا ہے، شرم کو چھوڑ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. فرمانے گیا نیک سوال کی توفیق دی گئی. اس دن اللہ تعالیٰ کی ہیبت کا یہ عالم ہوگا، کسی کو اپنے بدن کا دھیان ہی نہیں ہوگا. سب کی نگاہیں آسمان کی جانب اٹھی ہوں گی، کوئی ایک دوسرے کی طرف دیکھے گا ہی نہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ تعالیٰ میرے نبی فرماتے سب سے پہلے حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ لباس پہنائے گا. علماء فرماتے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لباس کے ساتھ ہی تشریف فرما ہوں گے. میرے نبی فرماتے ہیں کہ پھر جب سارے کے سارے انسان اللہ تعالیٰ جل وعلا اثر نو پیدا فرما دے گا، پھر حساب و کتاب ہوگا. وہ 50,000 سال کا ایک طویل دن ہے. پھر جنت کا دروازہ کھولنے کی باری آئے گی تو میرے نبی فرماتے ہیں میں جاؤں گا جنت کا دروازہ میں مصطفیٰ ہلاؤں گا. جنت کا مین گیٹ ہے نا، جو بڑا دروازہ ہے، جو درمیان والا دروازہ ہے، میرے نبی فرماتے ہیں میں جا کے اس کو کٹکھٹاؤں گا. تو رضوانی جنت، رضوانی جنت سے مراد وہ ہے جو جنت کا دربان ہے، جنت کا چوکیدار آپ کہہ لیجئے. وہ آئے گا اور پوچھے گا آپ کون ہیں؟ من انتا، آپ کون ہیں؟ میرے نبی فرماتے ہیں میں جواب دوں گا میں محمد رسول اللہ ہوں، انا محمد رسول اللہ، میں اللہ کا رسول محمد مصطفیٰ کریم ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. میں اپنا تعارف کرواؤں گا. رضوانی جنت اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہوا دروازہ کھول دے گا اور عرض کرے گا یا رسول اللہ مجھے رب کا حکم یہ تھا کہ آپ سے پہلے میں یہ دروازہ کسی پر نہ کھولوں. یہاں ایک بات درمیان میں مجھ سے رہ گئی ہے کیونکہ مجھ سے کسی نے سوال کیا تھا، اس لیے مجھے اب یاد آیا، میں اس کا جواب بھی آپ کو عرض کر دوں. شاید آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا ہو. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے سور کے پہلی مرتبہ پھونکے جانے کا ذکر کیا تھا. وہ آواز آئے گی، لوگ پریشان ہوں گے. سوال یہ تھا کہ جب حدیث مبارکہ میں ایسے ہے کہ ایسے آواز آئے گی اور آپ بیان کر رہے ہیں تو کیا لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا یہ سور کی آواز ہے؟ اس کا ذکر تو پہلے ہو چکا ہے حدیث مبارکہ میں، نبی نے تو بتا دیا ہے. پھر اس قدر حیرانی کی ضرورت کیوں ہوگی؟ یعنی لوگ اتنے لا علم کیوں ہوں گے؟ سبب اس کا یہ ہے میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم نے قیامت کی نشانیوں کا ذکر فرمایا اور میں نے اس موضوع پر ایک کتاب بھی لکھی علامات القیامہ. آپ حدیث مبارکہ کی کوئی کتاب لے لیں، مثلا مشکاہ شریف لے لیں، بالکل عام کتاب ہے، باب اشراط الساعہ علامات القیامہ، قیامت کی علامتوں کا باب آپ پڑھ لیں.
میرے نبی نے ساری علامتیں بیان فرما دی، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ وقت کی قلت ہے۔ جب وہ ساری علامتیں پوری ہو چکیں گی، دجال بھی آ چکے گا، حضرت امام مہدی بھی عیسیٰ علیہ السلام بھی آ چکیں گے، اس کے بعد کی بات میں کر رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر ایک رات ایسی آئے گی کہ رات لمبی ہو جائے گی، اتنی لمبی ہو جائے گی، اتنی لمبی ہو جائے گی کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے 40 راتوں کے برابر ایک رات ہو جائے گی۔ انسان بھی پریشان ہو جائیں گے، جانور بھی، درند پرند چرند سارے کے سارے، اتنا طویل گھپ اندھیر، اتنی لمبی رات۔ پھر 40 راتوں کی رات کے بعد مغرب کی جانب سے سورج طلوع ہوگا، اور سورج طلوع ہو کر اتنا اوپر آئے گا جتنا عصر کا وقت ہوتا ہے۔ سورج کا رنگ زرد ہوگا، دھوپ زرد اور ڈرونی ہوگی، سورج اوپر آئے گا، اتنا آ کر واپس سے پلٹ جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر کسی کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی، کسی کا ایمان لانا قبول نہیں ہوگا۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد اس کی اصل مدت سے میرا اللہ واقف ہے، اس کے بعد لوگ دین اسلام سے متنفر ہو جائیں گے۔ قرآن مجید فرقان مجید کو معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ سمجھ ختم کر دیا جائے گا، اٹھا لیا جائے گا۔ حرم کعبہ بھی باقی نہ رہے گا، میرے نبی کا روضہ انور بھی باقی نہ رہے گا، نہ کوئی قرآن پاک پڑھنے والا ہوگا، نہ کلمہ طیبہ پڑھنے والا ہوگا، نہ نماز پڑھنے والا ہوگا، اللہ اللہ کرنے والا بھی کوئی نہ ہوگا۔ میرے نبی نے مثال دے کے سمجھایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ میں کہانی نہیں سنا رہا، اپنے کریم آقا کے ارشادات عالیہ کی میں مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ میرے نبی نے ارشاد میں انسان آپس میں یوں ملاب کریں گے، حقوق زوجیت کا ادا کرنا، جس طرح جانور ملاب کرتے ہیں، جس طرح جنگل بیابان میں یا آپ کے ڈیرے پر یا گلی کوچہ بازار میں کتے، بلے، جانور، بیل، گائے وغیرہ آپس میں جو فعل کرتے ہیں، انسان اس طرح برسر بازار ایسے عمل کریں گے، یعنی شرم و حیا نام کو بھی نہ ہوگا، ایمان ہوگا ہی نہیں۔ اس پر ایک طویل وقت بیت جائے گا، پھر اولاد ہونا بھی بند ہو جائے گی، کم از کم ہر شخص 40 برس کا ہو جائے گا۔ پھر ان پر قیامت آئے گی، ان کو کسی شے کا پتہ ہی نہیں ہوگا۔ میری بات آپ سمجھ گئے ہیں نا؟ قیامت ان پر آئے گی، یہ سور تب پھونکا جائے گا۔ تو میں بیان کر رہا تھا کہ پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے تباہی و بربادی، دوبارہ سور پھونکیں گے تو پھر آبادی ہی آبادی۔ میں ذکر کر رہا تھا اپنے نبی کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیب ہدایہ من ابدا۔ میرے قریب فرماتے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، رضوان جنت مجھ سے پوچھے گا، میں اس کا جواب دوں گا، وہ یہ کہہ کر اہلاً و سہلاً کہتا ہوا دروازہ کھول دے گا۔ مجھ کو میرے رب کا یہ حکم تھا کہ آپ سے پہلے یہ دروازہ میں کسی پر نہ کھولوں۔ میں نبی فرماتے پھر کیا ہوگا؟ سب سے پہلے میں مصطفیٰ جنت میں جاؤں گا، اور میرے ساتھ میری امت کے غربا ہوں گے، میری امت کے غربا ہوں گے۔ ابھی کوئی نبی جنت میں نہیں گیا سوائے میرے نبی کے، میرے نبی سب سے پہلے جنت میں گئے۔ میرے نبی کے ساتھ کون ہوگا؟ میرے نبی کے امتی۔ تو پھر سب سے پہلے کون سی امت جنت میں جائے گی؟ میرے نبی کی امت جنت میں جائے گی، اور اس کے بعد پھر پروردگار عالم جل وعلا جنت کے دروازوں کو کھول دینے کا حکم دے گا۔ میرے نبی یوں کہیے سبحان اللہ، جملہ کہتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہوں کہ شاید یہ شایان شان ہے کہ نہیں ہے، میرا اللہ جانتے، میرے نبی جانتے ہیں۔ جنت کا افتتاح کرنا، اگرچہ افتتاح کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی کو کھولنا، فتح الباب، دروازے کا کھلنا۔ یہ جملہ ہم دنیا میں استعمال کرتے ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ شاید میرے نبی کے شایان شان ہے کہ نہیں ہے، یعنی جنت کا افتتاح، جنت کا دروازہ میرے نبی کھلوائیں گے، میرے نبی سب سے پہلے داخل ہوں گے، میرے نبی کے امتی داخل ہوں گے، پھر اللہ رب العزت جل اللہ باقیوں کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے گا۔ میرے نبی فرماتے سب سے پہلے میرے فرق ناز پر، میرے سر انور پر تاج شفاعت سجایا جائے گا۔ سب سے پہلے میرے نبی کے سر پر تاج شفاعت رکھا جائے گا، میرے نبی شفاعت کریں گے۔ حدیث شفاعت طویل ہے، وہ آپ نے کئی مرتبہ سنی۔ جب شفاعت کا دروازہ بھی میرے نبی کے ہاتھ پر کھل جائے گا، ساری دنیا والے میرے نبی کے محتاج ہوں گے۔ میرا اللہ اس وقت کی منظر کشی کرتا فرماتا ہے محبوب عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرما دے گا۔ جنت کے تخت پر جنت کا تاج سجائے آپ تشریف فرما ہوں گے۔ محمود مفعول کا صیغہ ہے، حمد فعل ہے، حامد فاعل ہے، محمود مفعول ہے۔ حمد کا معنی ہوتا ہے کسی کی خوبیوں کا ذکر کرنا،
جس طرح الحمدللہ رب العالمین ساری کی ساری خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جو کائنات کا پالنے والا ہے۔ حمد کسی کی خوبیوں کا تذکرہ کرنا، حامد خوبیوں کا تذکرہ کرنے والا، محمود جس کی خوبیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، مفعول کا صیغہ ہے۔ میرا اللہ فرماتا عسیٰ ان یبعثک ربک، محبوباً قریب آپ کا رب آپ کو مبعوث فرمائے گا، مقام محمودہ، وہ مقام عطا فرمائے گا، خواہ ایمان والا ہے، بے ایمان ہے، مومن ہے، کافر ہے، منافق ہے، مخلص ہے، اچھا ہے، برا ہے، ہر کوئی تمہاری نعت بیان کرے گا۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، مقام محمود، ہر کوئی میرے نبی کی حمد کرے گا، یہ حضور کی نعت بیان کرے گا، حضور کی خوبیوں کا ذکر کرے گا۔ پھر رب کائنات جل وعلا دوسروں کو بھی اجازت شفاعت مرحمت فرمائے گا، یوں کہ یہ بھی افتتاح میرے نبی کے ہاتھ پر ہوگا۔ سب سے پہلے میرے نبی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے۔ اللہ کے لیے فنا نہیں ہے، میں پہلے بتا چکا ہوں، کل من علیہا فان۔ میرے نبی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے، اس کے بعد پھر باقی سارے کے سارے پھر میرے نبی جنت کا دروازہ کھلوائیں گے، پھر میرے نبی کے سر انور پہ تاج شفاعت سجایا جائے گا، پھر میرے نبی شفاعت فرمائیں گے، پھر دوسروں کو بھی اجازت ہوگی، انبیاء علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے، اولیاء کرام شفاعت فرمائیں گے، اہل بیت اطہار صحابہ کرام شفاعت فرمائیں گے، مسلمانوں کے وہ ننھے بچے جو بچپنے میں فوت ہو گئے تھے وہ بھی اپنے ماں باپ کو بخشوا کے جنت میں لے جائیں گے، شفاعت کا دروازہ کھل جائے گا، پھر ان کی شفاعت ہوگی، اللہ تعالیٰ اجازت دے گا۔ یہ سب کچھ میرے نبی کے صدقہ سے ہوگا، یہ سب کچھ میرے نبی کے صدقہ سے ہوگا کہ تاج شفاعت میرے نبی کو پہنا جائے گا، باقی سارے میرے نبی کے ماتحت ہیں، حتیٰ کہ پھر شفاعت کہاں تک اللہ تعالیٰ جل وعلا قبول فرمائے گا، کہاں تک علماء بھی شفاعت کریں گے، مجاہدین بھی شفاعت کریں گے، شہداء بھی شفاعت کریں گے، حفاظ قرآن بھی شفاعت کریں گے، حتیٰ کہ خود قرآن کریم بھی شفاعت کرے گا، رمضان المبارک بھی شفاعت کرے گا، حجر اسود بھی شفاعت کرے گا، حدیث مبارکہ ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مقدس اور معظم دور مقدس میں طواف کعبہ کے لیے تشریف لائے، تو طواف کعبہ کرتے ہوئے حجر اسود کی سیدھ میں آئے، حجر اسود کی سیدھ میں آ کر آپ نے اپنا ہاتھ ایک دائیں جانب رکھا اور ایک بائیں جانب رکھا، جس طرح حجر اسود کا چومنا سنت ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول اللہ نے یہی عمل فرمایا تھا کہ حجر اسود کے دائیں اور بائیں ہاتھ رکھ کر اپنا مبارک سر حجر اسود والے اس سوراخ میں داخل کر کے حضور نے اس کو چوما بھی تھا اور اپنی مبارک پیشانی بھی اس پر رکھی تھی۔ میرے کریم آقا تاجدار بجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھانے کے لیے چند مرتبہ بعض اعمال دہرائے تھے۔ طواف کعبہ کر رہے ہیں، میرے نبی نے اعلان فرمایا تھا خذوا عنی مناسککم، اے لوگو آؤ مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، حجوا کما حججت، حج اسی طرح کرنا جس طرح میں مصطفیٰ کریم حج کر رہا ہوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے اعلان فرما دیا تھا، ہو سکتا ہے آج کے بعد میں تمہارے ساتھ حج نہ کروں، یعنی بتا دیا تھا یہ میرا آخری حج ہے، پہلے بتا دیا تھا، اس لیے جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ لوگ میرے نبی سے سوال کرتے تھے، کریم آقا ان کو حج کے طریقے سکھا رہے تھے، طواف کعبہ بھی فرما رہے تھے۔ ایک مرتبہ تو ایسے کیا جس طرح بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ اپنے مبارک ہاتھ حجر اسود کے دائیں اور بائیں رکھے، اس کو چوما، اپنی مبارک پیشانی کو حجر اسود پر رکھا، یہ جنت کے پتھروں میں سے ایک پتھر ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے ایسے کیا، پھر میرے نبی طواف فرما رہے، صحابہ دیکھ رہے تھے کہ عمل استلام کس طرح کرنا ہے۔ دوبارہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوما نہیں ہے، حالانکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس کی جرت تھی حضور سے آگے بڑھتا، کس کی طاقت تھی کہ حضور کو معاذ اللہ پیچھے کر کے خود آگے چومنے کی کوشش کرتا۔ کسی نے حضور کو دھکا دے کے کافر ہونا تھا، کسی کی جرت، صحابہ پیچھے تھے، میرے کریم آقا لیے بڑی آسانی تھی، آسانی سے چوم سکتے تھے لیکن نہیں چوما۔ اپنی امت کا کتنا خیال کیا میرے نبی نے، مبارک ہاتھ حجر اسود کو مس کیا، مس کر کے اس کو چوم لیا، پھر آپ نے طواف فرمایا، طواف فرما کے اب بھی حجر اسود خالی ہے، صحابہ تو پیچھے ہیں، حضور آگے آگے ہیں، اب ہاتھ بھی نہیں لگایا، اس کی طرف یوں کر کے اشارہ کیا، اشارہ کر کے چوم لیا، اشارہ کیا، اشارہ کر کے چوم لیا، صحابہ دیکھ رہے تھے۔ پھر میرے نبی نے چکر لگایا،
حجر اسود کی سیدھ میں آئے. حجر اسود خالی تھا, کسی کی ضرورت نہیں تھی اس کو چومنے کی. میرے نبی کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس کا سرا مڑا ہوا تھا, جس کو ہم کھونڈی کہتے ہیں, کھونڈی کہتے ہیں نا, سرا مڑا ہوا. یہ چھوٹی سی چھڑی میرے کریم آقا کے عموماً ہاتھ پہ رہتی تھی اور حضور اس کو عموماً استعمال فرماتے تھے. میں عرض کر رہا تھا چھڑی دست مقدس پہ تھی. حضور نے اب چوما بھی نہیں, ہاتھ بھی نہیں لگایا, اشارہ بھی نہیں کیا, چھڑی کو اس کی طرف اشارہ کر کے چھڑی کو چوم لیا. بعد میں فرمانے کے صحابہ سے تم نے میرے عمل کو دیکھا جو میں نے کیا؟ حضرت کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہم نے دیکھا ایک مرتبہ آپ نے چوم لیا, آسانی تھی. دوبارہ یا رسول اللہ آپ نے دست مقدس کو مس کر کے اپنا مبارک ہاتھ چوم لیا, ہم نے دیکھا. پھر ہم نے دیکھا کہ یا رسول اللہ آپ نے اس کی جانب اشارہ کیا, اشارہ کر کے مبارک ہاتھ کا بوسہ لے لیا. پھر ہم نے دیکھا کہ یا رسول اللہ آپ نے چھڑی کو اس کی جانب اشارہ کیا, چھڑی پر اپنے مبارک لب رکھ دیے. میرے کریم آقا نے مسکرا کے فرمایا جس طرح تم سے آسانی ہو کر لینا, سب کا برابر کا ثواب ہے. جیسے آسانی ہو کر لینا. اپنی امت کے لیے کتنے کریم ہیں. پتہ تھا کہ کوئی وقت آ جائے گا حجر اسود تک پہنچنا ہر کس و ناقص کا باعث نہیں ہوگا. وہ دور سے اشارہ کر لے گا, میں اس کو بھی سنت قرار دے دیتا ہوں. وہ اشارہ کر کے چوم لے, اس کو کہتے ہیں استلام. اب سنیے جو میں بات بیان کر رہا تھا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کرتے ہوئے حجر اسود کی سیدھ میں آئے. کوئی بھی آپ سے آگے نہیں تھا, امیر المومنین ہیں, کسی کی ضرورت نہیں کہ دھکم پیل کا وہ ماحول پیدا کریں, معاذ اللہ, ممکن ہی نہیں تھا. سیدنا فاروق اعظم نے ایک ہاتھ دائیں جانب رکھا, ایک ہاتھ بائیں جانب رکھا, آگے بڑھیں اور چومنے سے پہلے, چومنے لگے تو نہیں چوما, کہنے کہ حجر اسود سن, تو ایک پتھر ہے. اے حجر اسود غور سے سن لے, تو ایک پتھر ہے, نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. یہ پتھر کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتا. تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. میں کبھی بھی تجھ کو نہ چومتا, مگر میں نے دیکھا میرے نبی تجھے چوم رہے تھے, اس لیے میں بھی چوم رہا ہوں. اگر میرے نبی نہ چومتے تو میں کبھی تجھے نہ چومتا. میں پتھر کو نہیں چومتا, اس کی عزت نہیں کرتا. میرے نبی نے تجھے عزت دی ہے, اس لیے میں بھی تجھے چوم رہا. یہ کہہ کے آپ نے چوما, چوم کر اپنی پیشانی کو میرے نبی کی سنت کے مطابق اوپر رکھا. حجر اسود سے پیچھے ہٹائیں, چند قدم اٹھائے ہوں گے, ملتزم حجر اسود اور حرم کعبہ کے درمیان والی جگہ کو ملتزم, چمٹ جانے والی جگہ, شاید ملتزم تک پہنچے تھے یا آگے بڑھے تھے. پیچھے سے کسی نے کندھے پر ہاتھ رکھا. حضرت فاروق اعظم رک گئے کہ کوئی مجھے روکنا چاہتا ہے. کندھے پہ ہاتھ رکھ کے تھوڑا سا کھینچا, معلوم ہوا کوئی مجھے روکنا چاہتا ہے, رک گئے. پیچھے مڑ کے دیکھا تو کندھے پہ ہاتھ رکھنے والے علی المرتضیٰ تھے, کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, باب مدینۃ العلم. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اے ابو الحسن کیا بات ہے, خیریت ہے؟ تو سیدنا مولا علی شیر خدا کرم وجہ نے فرمایا عمر ابھی ابھی آپ نے ایک جملہ کہا ہے, میں نے اس کو سنا. حضرت عمر فرمانے لگے کیا جملہ؟ مولا علی شیر خدا نے فرمایا تم نے کہا کہ پتھر نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان. تو تم فرمانے لگے ہاں میں نے یہ کہا. سیدنا مولا علی شیر خدا فرمانے لگے عمر سن, یہ نفع بھی دے گا نقصان بھی دے گا. میں نے اپنے نبی سے سنا ہے یہ پتھر نفع بھی دے گا نقصان بھی دے گا, میں نے اپنے نبی سے سنا. حضرت فاروق اعظم رک گئے, اے باب مدینۃ العلم پھر مجھے بھی بتا دیجیے رسول الرحمن نے کیا فرمایا. تو سیدنا مولا علی شیر خدا فرمانے لگے میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن یہ پتھر اس حال میں آئے گا, حجر اسود, اس کی آنکھیں بھی ہوں گی, اس کی زبان بھی ہوگی, اس کا چہرہ بھی ہوگا. یہ ہر اس بندے کے ایمان کی گواہی دے گا جس نے ایمان کے ساتھ اس کا استلام کیا ہے. ابھی میں نے استلام آپ کو بتایا کہ استلام براہ راست چومنا بھی ہے, اشارہ کر کے چومنا بھی ہے, چھڑی کا اشارہ کر کے چومنا بھی ہے, ہاتھ کو مس کر کے چومنا بھی ہے. جس بھی کسی نے ایمان کے ساتھ اس کا استلام کیا حجر اسود قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہی دے گا, اس کے ایمان کی گواہی دے گا. میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم میرے کریم آقا کے صدقہ سے آپ سب کو حرم شریفین کی زیارت کا شرف عطا فرمائے. آپ بھی حجر اسود کا استلام کریں اور آپ دیکھیں گے کہ رش کتنا زیادہ ہے.
ایک لمحہ بھی نہیں گزرتا کہ حجر اسود خالی ہو، تسلسل کے ساتھ کنٹینیو اس کی طرف اشارے ہو رہے ہیں، لمبی قطاروں کی طرح گروہ کے گروہ، امبو در امبو، کوئی وہاں چمٹے ہوئے کوئی چوم رہے ہیں، کوئی دور سے اشارہ کریں، کوئی قریب سے اشارہ کریں، کوئی یہاں کوئی وہاں کوئی وہاں، ایک لمحہ بھی خالی نہیں ہوتا، حجر اسود کا مسلسل استلام ہوتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے نبی نے فرمایا جن کی سچائی پر شک کرنا کفر ہے۔ میرے نبی نے جو فرمایا حق فرمایا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ یہ حجر اسود ہر بندے کے ایمان کی گواہی دے گا جس نے ایمان سے اسلام کیا، تو جتنے گروہ در گروہ کھڑے اسلام کر رہے ہوتے ہیں، حجر اسود سب کے دلوں کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ میرے نبی نے فرمایا ہے، میں اپنی طرف سے کوئی انکار کر دیں نہ مانے، میرے نبی نے فرمایا ہے حجر اسود جانتا ہے ان میں منافق کون ہے، مخلص کون ہے، ریاکار کون ہے، اللہ سے محبت کرنے والا کون ہے، ایمان والا کون ہے، بے ایمان کون ہے۔ اس لیے ایمان والوں کے ایمان کی گواہی قیامت میں حجر اسود دے گا۔ بات قابل غور ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم کی دولت عطا فرمائی ہو، جس اللہ نے پتھر کو اتنا علم عطا فرمایا اس نے اپنے محبوب کو کتنا علم دیا ہوگا، اس نے اپنے محبوب کو کتنا علم دیا ہوگا۔ یاد رکھیے ہمارا عقیدہ ہے کہ جتنا علم نبی کو دیا وہ اللہ نے دیا ہے، از خود نہیں ہے، از خود اللہ کا عطا فرمودہ ہے، وہ جس کو جتنا چاہے۔ دیکھیے پروردگار عالم جل وعلا قرآن کریم میں فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کی کلّہا فعلم آدم الاسماء کلّہا، علم آدم الاسماء سکھا دیا اللہ نے آدم کو کن چیزوں کے نام، کلّہا ساری چیزوں کے نام۔ یہ مائکروفون آج ایجاد ہو رہا ہے، آدم علیہ السلام کو نام سکھا دیا گیا تھا۔ یہ پھول آج ایجاد ہو رہے ہیں، آدم علیہ السلام اگے ہیں، آدم کو سکھا دیا گیا تھا۔ وعلم آدم الاسماء کلّہا، اللہ نے آدم کو ہر چیز کا نام سکھا دیا تھا۔ ثم عرضهم الملائکہ، پھر فرشتوں کے سامنے ان کو پیش کیا، فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، ان چیزوں کے نام بتاؤ یا اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو کہ آدم کو تو پیدا نہ کر۔ تو فرشتوں نے جواب کیا دیا تھا، قالوا سبحانک لا علم لنا، مولا تیری ذات سبحان ہے، تیری طرف عیب کی نسبت نہیں کی جا سکتی، تو جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے، جو فرماتا ہے صحیح فرماتا ہے۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، مولا ہم تو اتنا ہی جانتے جتنا تو نے ہمیں علم دیا ہے، دیتا تو رب ہے نا۔ اگر میں آپ کے سامنے اپنی گزارشات پیش کر رہا ہوں تو اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہوں گا یہ علم اللہ کی رحمت سے مجھے ملا ہے، وگرنہ میرے پاس علم کہاں۔ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ سے توبہ کرتا ہوں اس وقت ہی، اللہ چاہے تو میری زبان کو ابھی بند کر دیں، میری جرت کیا ہے میں بول سکوں، وہ چاہے تو میرے ذہن سے سب کچھ محو کر دے، مالک تو وہ ہے۔ فرشتوں نے کیا مولا جتنا تو نے ہمیں علم دیا ہم اتنا جانتے ہیں، تیری ذات سبحان ہے۔ تو رب نے فرمایا یا آدم انبئہم باسمائہم، آدم آپ ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں کی موجودگی میں آدم علیہ السلام چیزوں کے نام بتا، مولا اس کا نام یہ ہے، اس کا نام یہ ہے، اس کا نام یہ ہے، اس کا نام یہ ہے۔ فلما انبأہم باسمائہم قال علم کل انی اعلم غیب السماوات والارض، جب آدم نے سب چیزوں کے نام بتا دی تو اللہ نے فرمایا میں نہیں کہتا تھا میں سب کچھ جانتا ہوں جو زمین و آسمان میں ہے، اب کرو سجدہ آدم کو۔ سوچئے آدم اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اتنا علم دیا کہ ہر چیز کا نام حضرت آدم کو سکھا دیا۔ پھر ذرا غور کیجئے کہ جس کے پیچھے آدم ہاتھ باندھے کھڑے تھے اس نبی کو کتنا علم عطا فرمایا ہوگا، اس کے علم کا اندازہ کون کر سکتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا قیامت کے دن یہ شفاعت ہوگی، حجر اسود بھی شفاعت کرے گا، قرآن کریم بھی شفاعت کرے گا، رمضان مبارک بھی شفاعت کرے گا، مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی شفاعت کریں گے، مگر شفاعت کا دروازہ میرے نبی کے ہاتھ پر کھلے گا، شفاعت کا تاج میرے نبی کے سر پر سجایا جائے گا، اور سب سے پہلے میرے نبی اور میرے نبی کی امت جنت میں جائے گی۔ جبھی تو آدم نے عرض کیا تھا مولا تعالیٰ اگر یہ ساری فضیلتیں ان کو مل گئی ہیں تو پھر مجھے اس نبی کو امت ہی بنا لے۔ وہ امت پہلے جنت میں، کوئی نبی بھی نہیں جائے گا جب تک وہ جنت میں امت نہ جائے گی، مولا مجھے اس نبی کا امتی بنا لے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، میرے نبی کے صدقہ سے، اس نسبت کی وجہ سے سب کچھ ہے نا، بات لمبی ہو جاتی ہے لیکن ایک مثال میں دوں گا۔ وہ نالین مقدس کسی جانور کا چمڑا
جس کو میرے نبی سے نسبت ہوگی، میرے نبی کے قدم جس سے چومے، اس کا درجہ کتنا بڑھ جاتا ہے۔ میرے نبی کی نسبت کی وجہ سے میرے نبی کی امت کا درجہ ہے، اس نسبت کی وجہ سے الحمدللہ تعالی ہماری نسبت کتنی اعلیٰ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ اینٹ جو مسجد کے فرش پر لگی ہے، ہم اس پر اپنا سر رکھتے ہیں، اور جو اینٹ واش روم میں لگی ہے، بیت الخلاء میں لگی ہے، اس پر اپنا پاؤں رکھتے ہیں، گندگی پھینکتے ہیں۔ مسجد میں گندگی کا تصور بھی نہیں، ایک ہی بھٹے اور ایک ہی مٹی، ایک ہی کاریگر کی بنی ہوئی دو اینٹوں کا جدا جدا مقام ہے۔ اس کی نسبت مسجد سے ہو گئی، اس کی نسبت بیت الخلاء سے ہو گئی، اس کا درجہ گر گیا، اس کا درجہ بڑھ گیا۔ تو دیکھیے نسبت کا کتنا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تیرا کتنا کرم ہے، تو نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا کر عزت عطا فرما دی۔ دعا کرتا رب کائنات جل وعلا آپ کو بھی اور مجھے بھی عمل کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔